السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہمیں لیکچر ہے 5th لیکچر، تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے سبق سٹارٹ کیا ہوا شروع کیا سبق نمبر 1 مناقب عمر بن عبدالعزیز، جس میں نے کل آپ کو جو پڑھایا تھا ہاف سبق پڑھایا تھا، اور اس سے نیکسٹ مطلب ہم نے آج آگے پڑھنا ہے، اور اس میں جو سبق میں نے پچھلے جو ہاف پڑھایا تھا اس میں سبق کی اہم عبارات بھی بتائی تھیں اس میں، اور نہ ساتھ میں نے مینشن بھی کر دی تھی۔ اور اسی طرح آپ جو نیکسٹ میں نے پڑھانا ہے ہاف چیپٹر، اس میں بھی ایسے ہی ہے، آپ کا جو آپ کا لیکچر ہوگا اس میں اہم عبارات بھی ہوں گے، اور آج ہم سبق کی موروضی بھی کریں گے۔ سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز، مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی۔ اب اس میں دیکھیں 3rd پیج کہ کہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی، یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز کے ذمے جو ان کو عنایت کی گئی تھیں اپنے خاندان سے جو زمینیں، انہوں نے اسے دستبرداری کر دی، اور جن کی تھیں وہ زمینیں جن سے لی گئی تھیں تو ان کو واپس کر دی تھی۔ اب ہمارے پاس جو نیکسٹ پیراگراف ہے وہ ہے عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنے جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ بولے کہ حجاج کے دستبردار ہونا، ترک کرنا کسی چیز کو، ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے میں نے کس کے قبضے میں تھی؟ حجاج کے۔ فرمایا تو حجاج کی اولاد کا حق ہے تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے۔ مزاحم نے کہا، مزاحم کون تھے؟ عمر بن عبدالعزیز کے ملازم تھے، نوکر تھے، ٹھیک ہے، غلام تھے ان کے۔ تو انہوں نے کہا کہ مزاحم نے کہا امیر المومنین آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں، یعنی کہ وہ مساوات پر مبنی چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ بنو امیہ کے دفاتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا؟ یعنی کہ کسی کے ساتھ ختم کرنا، کسی کو جڑ سے اکھاڑنا، ٹھیک ہو گیا۔ اب استحصال کر دیا۔ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے، اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا۔ اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئی، تاہم بہت کچھ فرق آ گیا، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں میں انہوں نے چیزوں کو فرق آیا۔ مساوات، جہاں بات ہوئی حق کی، آزادی کی، تو وہاں کس طرح سے بہت ساری چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا۔ بدعت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ بدعت ہوتا ہے روکنا، بدعت یعنی کہ دین میں نئی بات کرنا، دین میں کوئی ایسی بات نکالنا جس سے اصول و دین میں فرق پڑتا ہو، یعنی کہ ہمارے دین پر کوئی جو بھی دین ہے اس پہ فرق پڑتا ہو۔ تو وہ نہایت متعدد اور راست باز شخص اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں اور ان سے جو غلطی سرزد ہو فوراً ٹوک دیں۔ ان کے اس طرز عمل سے لوگ کو عام طور پر جرأت ہو گئی، اور لوگ نہایت بے باکی سے، یعنی کہ کسی بھی خوف کے بغیر ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ محدث ابن جوزی نے باسند یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک جو خاندان بنی امیہ کا دست و بازو تھے، یعنی کہ ان کا سہارا تھے، ایک گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا، یعنی کہ ان پر دعویٰ دائر کرنا، دعویٰ دائر کا مطلب ہوتا ہے گرجا عیسائی کی عبادت گاہ پر انہوں نے ان پر مقدمہ کر دیا۔ فریق مقدمہ جو عیسائی تھے اجلاس میں حسب قاعدہ کھڑے تھے، لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی زائم حسب زائم کا مطلب ہوتا ہے خیال، احساس، غرور،
احساس غرور کو کہا گیا انہوں نے یہاں جو مطلب پیش کیا گیا ہے۔ متنازع کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا۔ تو انہوں نے اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر بتایا۔ اب عمر بن عبدالعزیز نے کہا تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے، تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے۔ مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی زمین متنازع گر جا کے متولیوں کو دلا دی۔ اب یعنی کہ دو فراقین آپس میں کھڑے ہوئے ہیں، تو جن کا حق بندہ تھا اس زمین پر اس کو واپس کر دی گئی، اس کو دلا دی گئی۔ اب عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات کے بعد اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی جو کہ بلا کر خریدنا چاہا۔ اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ کتنے دینار؟ 30 دینار۔ اب یہ آپ کا MCQs بھی بنتا ہے کہ انہوں نے جہاں ان کا مقبرہ بنا تو وہ زمین انہوں نے کتنے دینار میں خریدی؟ 30 دینار میں۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصول مساوات اور جمہوریت تھا، یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے تھے اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں۔ صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز جتنا اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام لوگوں کے لیے جو لنگر خانہ تھا اس میں وہ 1 درہم روز بھیج دیا کرتے تھے اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے لیے ساتھ کھا لیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں اس میں جو اہم عبارات کون سی ہیں، پہلے میں نے 3 آپ کو بتا دی ہیں جو آپ کے میں نے فرسٹ ہاف پڑھایا تھا۔ اب سیکنڈ ہاف میں عبارت نمبر 4 بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا سیکنڈ جو آپ کا دوسرا پیراگراف ہے وہ مکمل ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے یہاں تک۔ اور پھر عبارت نمبر 5 ہے عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے۔ یہ پیراگراف کہاں تک؟ 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ اور چھٹا عبارت جو عبارت نمبر 6 ہے اس میں آپ کا جو لاسٹ پیراگراف ہے جو نیکسٹ پیج تک جا رہا ہے، نیکسٹ پیج جو پیج نمبر 4 ہے، عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصول مساوات اور جمہوریت تھا، اور اس میں یہ کہاں تک جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے۔ اب نیکسٹ پیج دیکھیں، اس میں کیا ہے؟ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں لے گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا۔ اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی۔ اس نے جھلا کر کہا کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں۔ پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں؟ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ میں نے تو صرف استفسار کیا تھا کہ کیا تم پاگل ہو، یعنی کہ میں نے صرف اس سے پوچھا ہے، میں نے کہہ دیا نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیں۔ کہا میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ مسلمہ نے کہا میں ابھی 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں، جس کو چاہے اس میں سے وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے ان کو واپس دے دو۔ مسلمہ یہ سن کر بے اختیار رو پڑے۔ مطلب وہ حق اور مساوات کو جس کا حق جس کو ملنا چاہیے وہ دیتے تھے، یہ نہیں کہ سلطنت پر بیٹھ کے تو لوگوں کی زمینیں ہڑپ جانا، نہیں، انہوں نے اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سلطنت کو چلایا اور لوگوں کو تمام کو حق مہیا کیا۔ پھر اب اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس سے ترکہ میں سے صرف اولاد ذکور کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، جن میں سے تجہیز و تکفین یعنی کہ ان کو ان کے کفن دفن کے مصارف ادا کرنے میں کے بعد 10 دینار بچے جو ورثہ پر تقسیم ہوئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز کی
خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا، یعنی کہ ان کی سلطنت کا جو ان کی خلافت، دور خلافت انہوں نے جتنا عرصہ بھی اس میں گزارا، اس میں سلطنت کو ٹھیک انہوں نے کس اصول کے مطابق گزارا؟ اسلام کے اصول کے مطابق، یعنی کہ ان لوگوں کے حق جو غصب کیے ہوئے تھے عمرا نے، بڑے لوگوں نے، تو ان کو واپس، ان کی زمینیں تھیں، ان کے جتنے بھی پیسے تھے وہ ان کو واپس کر دیے۔ ان کے پاس جب وفات پائی انہوں نے تو ان کے پاس کل کتنے تھے؟ 17 دینار بیٹا تھے ان کے پاس، جن میں سے ان کے جو مصارف تھے کفن دفن کے اس میں لگ گئے، اور مطلب 7 دینار، جس میں سے 10 دینار بچے جو ان کے ورثے یعنی کہ ان کے بچوں کو تقسیم کیے گئے۔ اب یہاں ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ ہمیں حق اور سچ جو ہمیں اسلام میں جو راستہ دکھایا ہوا ہے راست باز کا، اسی پہ چلنا چاہیے۔ اور یہ کس کتاب سے لیا ہوا ہے؟ مقالات شبلی جلد 4۔ اب اس میں جو بیٹا اہم عبارت ہے وہ ہے عبارت نمبر 7، خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا۔ یہاں سے پیراگراف عبارت شروع ہو رہی ہے اور پیراگراف اینڈ کہاں ہو رہا ہے؟ جو اسلام نے قائم کیا تھا، یعنی کہ اب غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا۔ اب نیچے دیکھیں، اب آپ کے سبق کے حوالے سے درست لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ آپ کی مشق کی جو معروضی ہے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ مذہب کی تھے، کیا تھے؟ عملی تصویر تھے، مجسم تصویر تھے یا مکمل تصویر تھے؟ کیا تھے؟ مجسم تصویر۔ اسی طرح بے دیکھیں، وہ نہایت شخص اس کام پر مقرر کیے، کون سے؟ 2 نہایت کون سے شخص مقرر کیے؟ متعدن اور راست باز، نیک اور پاک صاحب یا پڑھے لکھے؟ کون سے؟ معتدین اور راست باز۔ امیر المومنین، اب جیم دیکھیں، امیر المومنین، میں خدا کی تحریر کیا کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ خدا کی تحریر کون سی؟ انجیل، تورات یا قرآن مجید؟ یہاں آئے گا قرآن مجید۔ امیر المومنین، میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ اب دال دیکھیں، یہاں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو کل کتنے دینار چھوڑے؟ کتنے؟ 17 یا 17,000، 17 دینار چھوڑے۔ ہے دیکھیں، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا، میں قیامت کے سوا اور کسی ڈر سے نہیں ڈرتا۔ دن شخص یا بعد دن، مطلب وہ کہنے ہیں عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ بیٹا اب یہ آپ کے تھے مشقی معروضی، اور میں نے آپ کو اہم عبارات کے نشان بھی لگوا دیے ہیں۔ اب اس کا آپ نے منڈے کو مجھے آپ نے کیا دینا ہے؟ اس کے خلاصہ۔ اب اس کا خلاصہ جو ہے نا وہ آپ نے خود لکھتے رہنا ہے اپنے رجسٹر پر، تو جب آپ کے فزیکلی لیکچرز ہوں گے اس میں چیک کروں گی۔